خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ کے نائب ناظم حضرت اعلیٰ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ حضرت مولانا جمال انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سود و ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت نائب ناظم صاحب تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ خطبہ استقبالیہ بموقع 89واں سالانہ سہ روزہ اجلاس بتاریخ 14، 15، 16 نومبر 2018 بدھ، جمعرات اور جمعہ، زیر سرپرستی حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ و شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم جس عظیم الشان اجلاس میں اکٹھا ہوئے ہیں، یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ کا سہ روزہ 89واں سالانہ اصلاحی دینی علمی اجلاس ہے۔ اس جلسے کی ایک لمبی تاریخ ہے جو نہایت روشن اور بے حد درخشاں ہے۔ ماضی قریب میں اس کے بارونق اسٹیج پر امت کے معروف علماء کرام اور بزرگان دین جلوہ افروز ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس اجلاس سے باطل افکار و نظریات کی بیخکنی کے ساتھ دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ روشن کرنے کی لازوال و گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ مدرسہ کی مختصر تاریخ۔ سامعین کرام، یہ مدرسہ آج سے تقریباً 91 سال قبل 1349 ہجری مطابق 1930 عیسوی میں قائم ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل یہ دین اور علم دین کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بافیض درسگاہ سے ہزاروں علماء فضلاء زیور علم سے آراستہ ہو کر اکناف عالم میں مصروف عمل ہیں۔ یہ مدرسہ خطہ اعظم گڑھ کے نیر اعظم رجل جلیل شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے مبارک ہاتھوں سے وجود میں آیا۔ اس کا نام حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیت العلوم تجویز فرمایا، جو آج عارف باللہ شیخ المشائخ پیر طریقت محسن الامت حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کے جواں سال فرزند حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کی نظامت میں ایک دارالعلوم بن چکا ہے۔ اللہ تعالی حضرت ممدوح کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری صرف مدرسہ کے ناظم اعلیٰ ہی نہیں بلکہ محسن الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سچے روحانی جانشین ہیں۔ خانقاہ کا نظم و انتظام، مریدین کی اصلاح و تربیت کے اہم فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مرکزی خانقاہ شاہ ابرار پھول پور آج سالکین کی اصلاح و تربیت کے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔
بانی مدرسہ مولانا عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، مہمانان اعظام، مخلوق میں بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کیمیا گر اور اکسیر ساز تھے۔ انہی لوگوں میں سے خاک را بنظر کیمیا کنند کے مظہر تاباں، جن کے نگاہ میں خدا جانے کتنے مٹی کے تودے آئے اور سونا بن کر نکلے۔ شیخ وقت عارف باللہ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ انہی میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1890 عیسوی میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں چھاؤں میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری میں کمال پیدا کرنے کے بعد علوم باطنی یعنی تصوف کی طرف توجہ دی اور اپنے زمانہ کے حکیم الامت مجدد الملت غزالی دورہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اس راہ میں بھی کمال پیدا کیا اور اپنے شیخ کے علوم معارف کے امین بن گئے۔ آپ حکیم الامت قدس سرہ کی خدمت میں صدق و صفا کے ساتھ ایک مدت تک اپنے باطن کی اصلاح کرتے رہے اور بالآخر خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے دل میں ان کا احترام اس طرح راسخ ہوا کہ خود شیخ اپنے مرید کے متعلق یہ فرمایا کرتے کہ حضرت مولانا پھول پوری ان لوگوں میں سے ہیں جن کا میں خود احترام کرتا ہوں۔ جب یہ آتے ہیں تو میں اپنے قلب میں سکون و طمانینت محسوس کرتا ہوں اور ان کے کثرت ذکر کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت پھول پوری علیہ الرحمہ کے اوصاف۔ قطب وقت حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ گوناگوں اور مختلف النوع صفات کے جامع تھے۔ جس طرح علوم ظاہری میں ایک جید عالم اور ماہر استاد تھے، اسی طرح حقیقت و طریقت کے بھی ماہر شناور تھے۔ انہیں مبدأ فیاض کی جانب سے ہر طرح کی خوبیاں عطا ہوئی تھیں۔ اخلاق و عادات، مزاج و مذاق نہایت شیریں اور شگفتہ تھے۔ چھوٹے بڑے اور دوست و احباب سب سے خندہ پیشانی سے ملتے، اپنے دل کو کینہ، حسد، ریا، تکبر اور غرور سے پاک و صاف رکھتے، حتی المقدور اپنے شب و روز کے کاموں میں مشغول رہتے۔ کبھی ضرورت پڑتی تو تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوتے۔ کوشش یہ رہتی کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر میں صرف کریں۔ لوگوں سے بھی تعلق بس ضرورت ہی کے بقدر تھا۔ اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت کرتے تھے، اپنے احوال سے انہیں باخبر رکھتے، عیش و عشرت اور آرام و راحت کی زندگی سے دور رہتے، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتے۔ لباس اور رہن سہن میں حد درجہ سادگی تھی۔ اکثر کرتا اور ازار زیبتن فرماتے۔ آپ کے پاس ایک چارپائی اور اس پر بستر سرہانے، ایک لنگی اور تسبیح کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہ ہوتا تھا۔ حضرت پھول پوری علیہ الرحمہ کے علوم و معارف کے ترجمان رومی دورہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہفتہ کے دن قینچی اور آئینہ احقر سے طلب فرما کر خود ہی حجامت درست کر لیتے۔ اس سادگی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہ روب عطا فرمایا تھا جو سلاطین کو بھی نصیب نہیں، اور ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ لوگ ان کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، خود ستائی اور خود نمائی سے دور رہتے۔ اگر تعریف و توصیف کا موقع آتا یا اس کا شبہ بھی ہوتا تو ایسا طرز عمل اختیار کرتے کہ مزید حقارت اور پستی نظروں میں پھر جاتی، لیکن جب دوسروں کی تعریف کا موقع آتا تو دل کھول کر تعریف کرتے۔ 1960 عیسوی میں حضرت پھول پوری علیہ الرحمہ پاکستان ہجرت کر کے چلے گئے اور 1963 عیسوی میں پاکستان ہی میں وفات ہوئی۔ پاپوش نگر میں آپ کا مزار ہے۔ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت نے متعدد ایسے مخلص احباب تیار کیے جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کر اس مدرسہ کی آبیاری کی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب ہمئی پوری، حاجی نذیر احمد صاحب بکھراوی، حضرت مولانا مفتی محمد سجاد صاحب جون پوری، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بکھراوی وغیرہ حضرات نے ہر طرح سے مدرسہ کی حفاظت کی اور مدرسہ کو ترقی دینے میں رات دن ایک کر دیا۔
انہی نفوس قدسیہ کے اخلاص کی برکت ہے کہ یہ مدرسہ آج اس مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ بیت العلوم کے مقاصد: دانشوران قوم و پاسبان ملت، 1349 ہجری میں آپ نے اپنے شیخ و مربی کے حکم سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ یہی ادارہ آج مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم کے نام سے مشہور ہے اور ترقی کے بام اوج کو چھو رہا ہے، جس کے سالانہ اجلاس میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ مدرسہ قائم کرنے کے اصل مقاصد یہ تھے: نمبر 1، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو شرعی تعلیم سے آراستہ ہوں اور لوگوں کی دینی ضرورت بخوبی پوری کر سکیں۔ نمبر 2، اور وہ علماء حقانی اور مشائخ ربانی کی جگہ پر کر سکیں، یعنی اس کے ذریعہ دینی مذہبی تعلیم کی عام اشاعت ہو۔ نمبر 3، اسی طرح ایسے علماء تیار ہوں جو لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں اور اسلام دشمن عناصر جو لوگوں کے اسلامی عقائد و خیالات پر حملہ کرتے ہیں ان کا بے باکی سے مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 4، ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو جن میں حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہو، انہیں دیکھ کر سلف صالحین کی یاد تازہ ہوتی ہو، لوگوں کے دل میں ان کی برکت سے انبیاء کی عظمت، صحابہ کی عقیدت اور سلف صالحین کی محبت پیدا ہو۔ اس وقت مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم میں فارسی سے لے کر دور حدیث شریف تک اور تخصص فی الفقہ، تخصص فی الادب، تخصص فی الحدیث و مطالعہ شامی کے تمام شعبہ جات قائم ہیں۔ حفظ قرآن کریم کے 17 درجے اور تجوید و قرات کا 2 درجہ، اور اس وقت پرائمری میں 1450 طلبہ ہیں۔ اساتذہ اور ملازمین کی تعداد 165 سے زائد ہے۔ مدرسے کا ایک دن کا خرچ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ چکا ہے، جو صرف آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ بیت العلوم اپنے مقصد عالی کی طرف حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم کی نظامت و صدارت میں رواں دواں ہے۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، سامعین کرام، حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ نے زبان طالب علمی ہی میں بیعت فرما لیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت پھول پوری قدس سرہ کے دامن تربیت سے وابستہ ہو گئے اور انہی کی خدمت میں رہ کر ایک عظیم مصلح بن کر نکلے۔ آپ کی اصلاح کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر شعبہ میں جہاں جہاں سنت کے خلاف امور رائج پائے گئے آپ نے اس کی اصلاح فرمائی اور اس کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ محی السنہ سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی بڑا کام لیا۔ اپنے علاقہ ہردوئی میں ایک دینی ادارہ قائم کیا جو ہر چہار سو مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دینی ادارے اور رفاعی کاموں کے نگراں اور ذمہ دار تھے، اور دعوت الحق کے تحت بے شمار مکاتب اور مدارس کا قیام فرمایا۔ حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ تقریباً 16 سال تک مدرسہ بیت العلوم کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ محسن الامت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، قریب دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام، حضرت محی السنہ کے مریدین اور خلفاء کا ایک طویل سلسلہ بھی ملک اور بینور ملک پھیلا ہوا ہے۔ اسی مضبوط اور طویل سلسلہ کی ایک روشن کڑی جنید وقت بقیت السلف محدث عصر قطب زمانہ محسن الامت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ مفتی محمد عبداللہ صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، سابق شیخ الحدیث و سرپرست مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر کی بھی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی
دونوں حضرات کی تعلیمات اور دعاؤں کا سنگم اور مرکز تھی۔ حضرت پھول پوری کے علوم و معارف بھی آپ کو ودیت کیے گئے تھے، اور حضرت ہردوئی قدس سرہ کا جذبہ اصلاح بھی وافر مقدار میں عطا کیا گیا تھا۔ نام و نسب: آپ کا نام محمد عبداللہ، والد کا نام ابو البرکات عرف چھوٹے بابو، دادا کا نام شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ، پر دادا کا نام شیخ عبد الوہاب، اور شیخ عبد الوہاب کے والد کا نام شیخ امانت اللہ ہے۔ ولادت: ضلع اعظم گڑھ کے موضع آمخ پوسٹ سرسال میں آپ کا ننیحال ہے۔ ننیحال ہی میں یکم شوال 1380 ہجری مارچ 1961 عیسوی میں ولادت ہوئی۔ سکونت: دادا حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ آبائی وطن چھاؤں چھوڑ کر پھول پور چلے آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور پورا خاندان پھول پور میں آباد ہو گیا۔ اسی مناسبت سے آپ پھول پوری کہے جاتے ہیں۔ تعلیم: حضرت محسن الامت نور اللہ مرقدہ کی ابتدائی تعلیم پھول پور روضۃ العلوم میں، اور حفظ عربی و فارسی کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرامیر میں ہوئی۔ کچھ دن حفظ کا دور کرنے کے لیے اشرف المدارس حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ عربی پنجم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے 1982 عیسوی میں مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا، اور وہاں 1982 1983 عیسوی اور 1984 تک 3 سال رہ کر مشکات شریف، دورہ حدیث شریف اور افتاء کی تعلیم حاصل کی۔ مشہور اساتذہ کرام: شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب ناظم مظاہر العلوم، حضرت مولانا محمد عاقل صاحب، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب، حضرت مولانا محمد سجاد صاحب جونپوری، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بکھراوی رحمہم اللہ رحمۃ واسعہ وغیرہ ہیں۔ تدریس: فراغت کے بعد 1985 عیسوی میں مدرسہ بیت العلوم سرامیر سے تدریسی زندگی کا آغاز فرمایا، اور اسی کو اپنا تعلیمی اور روحانی مرکز بنایا۔ چھوٹی بڑی کتابیں پڑھاتے ہوئے مسند شیخ الحدیث تک پہنچے، اور ملک بیرون ملک میں پیر و مرشد کے نام سے مشہور معروف ہوئے۔ علمی یادگار: علمی یادگار میں ایک مطبوعہ تصنیف تذکار خیر الاخیار کے ساتھ وہ ادارتی کالم ہیں جو فیضان اشرف میں 17 سالوں تک مسلسل آپ کے قلم سے نکلتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف مضامین و مقالات بھی علمی یادگار ہیں جو وقتاً فوقتاً فیضان اشرف میں لکھے جاتے رہے۔ بیت العلوم کی نظامت: 1993 عیسوی میں آپ اس مدرسہ کے نائب ناظم بنائے گئے، اور 2005 عیسوی میں ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 2017 عیسوی کے نصف میں سرپرست بھی منتخب ہوئے۔ اصلاح و تربیت: اصلاحی تعلق حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سے تھا۔ انہی کے دامن تربیت میں رہ کر مجاز بیعت ہوئے۔ بزرگوں کی طرف سے اصلاح خلق کی جو ذمہ داری کندھے پر ڈالی گئی اسے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ پوری زندگی طالبان علوم نبوت کو سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ طالبان انوار نبوت کی بھی خبرگیری کرتے رہے۔ مریدین مجازین بیعت: جس طرح شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی طرح لاتعداد مریدین بھی اعظم گڑھ، مئو، گورکھپور، دیوریا، مہاراج گنج، بستی، خلیل آباد، بجنور، مراد آباد، مہاراشٹر، کلکتہ، چمپارن، دلی، پنجاب، ناگالینڈ، ملائیشیا، سنگاپور، برونئی، دارالسلام، سعودی وغیرہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ متعدد خلفاء بھی ملک و بیرون ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بیماری، وفات اور تدفین: 2016 عیسوی کے آخر میں دل کا دورہ پڑا، ممبئی میں علاج ہوا، درمیان میں طبیعت بنتی بگڑتی رہی، ادھر 2-3 مہینے سے روبہ صحت تھے۔ 17 نومبر 2017 کو اہل خانہ کے ساتھ
عمرہ کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ مکۃ المکرمہ میں 27 نومبر کو پاؤں میں تکلیف کا عارضہ لاحق ہوا اور النور نامی ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کیے گئے۔ عمرہ کے بعد 2 دسمبر کو واپسی کا ٹکٹ تھا، لیکن 12 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 30 نومبر 2017 کو دل کا دورہ پڑنے سے صبح ہسپتال ہی میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد امام حرم شیخ محمد خالد الغامدی حفظہ اللہ نے پڑھائی اور مکۃ المکرمہ کے قبرستان جنت المعلی میں مدفون ہوئے۔ اسی قبرستان میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور محدث قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور ہندوستان کے مشہور بزرگ پیران پیر حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ محسن الامت کے اوصاف۔ معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ سوز و گداز دل عطا کیا گیا تھا۔ امت کی تڑپ بھی اندرون قلب سے ظاہر ہوتی تھی۔ علم سے بھی بہرہور تھے۔ عمل کا داعیہ بھی پیدا کیا گیا تھا۔ رکھ رکھاؤ میں سادگی، معاملات میں صفائی، کردار میں پختگی، جاذبیت، ملاقات میں اپنائیت، ہر ادا سے سنت کی خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ حسن سیرت و صورت کے ساتھ ساتھ دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال سے بھی بہرہ مند تھے۔ آپ کے پاس جو بھی آتا، ظاہری ہو یا باطنی، مادی ہو یا روحانی، جسمانی ہو یا قلبی، دینی ہو یا دنیاوی، اپنے اپنے ظرف اور استعداد کے مطابق وہ دامن مراد بھر کر جاتا تھا۔ بڑوں کی توقیر، چھوٹوں پر شفقت، طلبہ پر مہربانیاں اور مریدین پر آسانیاں آپ کی فطرت ثانیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بانی حسن انتظام کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ مدرسہ کی بلا اختلاف رائے ذمہ داری جب آپ کے ناتواں کندھے پر ڈالی گئی اور اس کے ناظم اعلیٰ بنے تو مدرسہ میں 4 چاند لگ گیا۔ جہاں اس کے در و دیوار اور تعمیرات میں تبدیلی ہوئی، وہیں تعلیمی شعبہ جات بھی ترقی کی راہ پر چل پڑے۔ ہر شعبہ نہایت ہی مستعدی اور حسن نظم کے ساتھ اپنے کام میں رواں دواں ہو گیا۔ آپ جس طرح اپنے متعلقین کی اصلاح اور ان کی ترقی کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتے تھے، اسی طرح عامت الناس کے احوال سے بھی باخبر تھے۔ لوگوں کو برائی سے نکال کر جادہ مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر بھی کرتے تھے اور ان کی کسی دینی تنظیم اور ادارہ میں شریک ہو کر ان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بے شمار رفاہی کام کرنے والی تنظیموں کے آپ ذمہ دار تھے۔ آپ مدارس کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے انتظام و انصرام کو وہ ترقی عطا کرنے کی فکر میں رہے جو معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو۔ خانقاہی نظام جو آج مخدوش و مہجور ہو چکا ہے، اس کو ایک نئے سرے سے ملک کے طول و عرض میں پھیلانے کی کوشش آخر عمر تک کرتے رہے۔ در حقیقت آپ اکابرین کے سچے جانشین تھے۔ ان کے منصوبوں کو مزید ترقی دینے کے لیے رات دن فکر مند رہتے۔ حضرت اقدس کی پوری زندگی سنت و شریعت کی سچی تصویر تھی۔ خواص یعنی طبقہ علماء اور عوام میں آپ کو کافی مقبولیت ملی۔ آخری بات، نوجوانان اسلام آج کے عظیم الشان اجلاس سالانہ میں آپ کی آمد پر 100,000 مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس بزم روحانی میں آپ حضرات کی شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹے ہر چند ہم پھر بھی سلف کی شان باقی ہے، رگوں میں اب بھی خون تغرل و عثمان باقی ہے۔ اخیر میں اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہے کہ امت میں انقلاب، حالات میں تبدیلی، معاشرہ میں اصلاح، فکر و خیال میں پاکیزگی، رگوں میں حرارت، عمل میں جوش، نظر میں تاثیر، عزائم میں پختگی، نیتوں میں خلوص انہی دینی جلسوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہی جلسوں سے غفلت کا انہیں جلسوں سے غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ اسی سے زندگی سنورتی ہے۔
اخلاق و کردار کی خوشبو ملتی ہے۔ ایوانوں میں، محلوں میں، فلک بوس بلڈنگوں میں، گھروں میں، کھلیانوں میں، میدانوں میں، کوہساروں میں، یورپ کے کلیسا اور افریقہ کے بیابانوں میں، پیرس کے بازاروں اور لندن کے گلستانوں میں، کشمیر کے مرغزاروں، عرب کے ریگستانوں میں، چین کے کوہساروں، امریکہ کے آبشاروں میں، سمندر کے لہروں، دریا کی موجوں میں، شبنم کے قطروں، ریت کے ذروں میں، سیلابوں میں، طوفانوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، سورج کی کرنوں، چاند کی چمک میں، پھولوں کی خوشبو، کلیوں کی چٹک میں، درختوں کی شاخوں، پتوں کی شادابی میں، گلشن میں، گلزاروں میں، اسلام کا لاہوتی نغمہ، توحید کا آفاقی پیغام، قرآن کا دلکش ترانہ جب ہم نے سنایا تھا تو دنیا امن کا گہوارہ بن گئی تھی۔ علم و فن کا ڈنکا بجتا تھا، باطل طاقتیں لرزہ بر اندام رہتی تھیں، تاج و تخت قدم بوسی کرتے تھے، سیم و زر، کر و فر، حشم و خدم، جاہ و جلال، شان و شوکت، روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ شان جشتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے۔ آئیے آج سے عزم مصمم کریں کہ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے اور علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء سے اپنا رشتہ مضبوط بنا کر اپنے ایمان و عقائد اور اخلاق و معاملات کو سنواریں گے اور دین و شریعت کے ساتھ دنیا کے ہر میدان میں اپنی فتح و غلبہ کا پرچم بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔